السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش و خرم رکھے، آمین۔ فرعون ایکچوئل میں مصر میں بننے والے بادشاہوں کا لقب ٹائٹل ہوا کرتا تھا، یعنی جو بھی مصر میں بادشاہ بنتا تھا تو اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن موسیٰ بن ریان تھا۔ فرعون تخت پر جب بیٹھا تو کچھ دنوں میں ہی اس نے سخت قانون بنا دیے اور جو اس کا حکم نہیں مانتا اس کو کڑی سزا دیتا۔ دھیرے دھیرے فرعون اپنی حکومت کے نشے میں اتنا مغرور ہو گیا کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا اور لوگوں سے زبردستی اپنے آگے سجدہ کرواتا۔ فرعون بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا اور ان سے محنت اور تکلیف والے کام لیتا۔ ایک دن فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے پورے مصر کو گھیر لیا اور سب فرعونیوں کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیلیوں کو چھوا تک نہیں۔ یہ عجیب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہونے لگا اور اس نے نجومیوں سے اس کی تعبیر معلوم کی۔ نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیلی میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ تعبیر سن کر فرعون نے حکم دیا، بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دو۔ اس کی وجہ سے ہزاروں بچوں کو ختم کر دیا گیا، لیکن ویورز، اللہ کا کرنا کچھ الگ ہی تھا۔ ذرا غور کریں۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام اسی سال میں پیدا ہوئے جب لڑکوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ آپ کی والدہ کے ذہن میں اللہ نے خیال ڈالا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیں۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا اور یہ صندوق دریائے نیل میں بہتا ہوا فرعون کے محل سے جا ملا۔ فرعون کے گھر والوں نے جب اس صندوق کو نکالا اور فرعون کے سامنے لے گیا، جب اس کو کھولا گیا تو اس کے اندر بہت خوبصورت بچہ دیکھا۔ فرعون کی بیوی حضرت عائشہ نے جب بچے کو دیکھا تو بولی، بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید ہمیں یہ نفع دے اور ممکن ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ ویورز، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ فرعون کی بیوی ایک نیک خاتون تھی، غریبوں مسکینوں کی بہت مدد کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ موسیٰ علیہ السلام کا خاص خیال رکھتی رہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا تو آپ نے فرعون کو تبلیغ اور نصیحت فرمائی اور بہت سے معجزہ اسے دکھائے، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ آخر کار جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے مصر سے نکلے تو فرعون بڑے غصے اور تکبر کے ساتھ ان کے پیچھے بھاری لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑھتے چلے، آخر کار سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے لشکر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور پھر حکم ہوا، موسیٰ اپنی لاٹھی سے سمندر کو 2 حصے میں پھاڑ دو، اور پھر سمندر میں ایک راستہ بن گیا۔ بہت بڑی تعداد میں بنی اسرائیل اس راستے سے آسانی سے پار ہو گئے، اور پھر فرعون کی فوج بھی بیچ راستے میں پہنچی تو اللہ نے سمندر کے پانی کو واپس سے ملا دیا اور فرعون کے اس کے لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ فرعون آخری وقت ڈوبتے وقت بولتا ہے کہ ہاں، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس سے کہا گیا، اب ایمان لاتا ہے، اور اس سے پہلے نافرمان رہا تو فسادی تھا، آج تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت اور نشانی بنا دیں گے۔ آج ویورز، فرعون کی لاش ایک عبرت کی نشانی بنی ہوئی ہے۔ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اس کا انجام ہمارے سامنے ہے، تو ہم اللہ اور اس کے رسول سے کیوں دور ہیں؟ سوچنے سمجھنے کھوجنے کی ضرورت ہے۔ آخر الفاظ یہی ہے کہ بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور اس ویڈیو کو یہی مت چھوڑ دینا، اسے اپنے دوست کے ساتھ شیئر بھی کریں۔